اس میں دوسرے انسانوں کا بھی فائدہ اور اس میں جانوروں کا بھی اللہ نے فائدہ رکھا ہے۔ اب دین اسلام کیسے زندہ ہو؟ اسلام پر عمل کرنے کے لیے اللہ نے ملک یا مال کو شرط قرار نہیں دیا۔ یہ بات نہیں ہے کہ انسان مالدار بنے گا تو دین پہ عمل کر سکے گا، غریب نہیں کر سکتا۔ اکثر صحابہ کرام غریب اور فقیر تھے۔ یہ بات نہیں ہے کہ انسان بادشاہ وزیر بنے گا تو پھر دین پر عمل کر سکتا ہے۔ انسان کے پاس ایک بھی عہدہ نہ ہو لیکن سارے دین پر عمل کر سکتا ہے۔ دین پر عمل کرنے کے لیے ملک اور مال کا ہاتھ میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ دین پر عمل کرنے کے لیے دل میں نور ہدایت کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے اس کائنات میں روشنی کے دو سلسلے چلائے، ایک مخلوق روشنی جس کے لیے اللہ نے آسمان میں چاند، سورج، ستارے بنائے، اس زمین پر آگ اور گیس اور بیٹری اور موم بتی بنائی، بجلی بنائی۔ یہ مخلوق روشنی جب انسان کو میسر آ جاتی ہے تو انسان کو مخلوق چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، ان کا نفع اور نقصان بھی نظر آنے لگتا ہے۔ اور جب یہ مخلوق روشنی انسان کو میسر نہ رہے تو نہ چیزیں نظر آتی ہیں نہ ان کا نفع اور نقصان نظر آتا ہے۔ تو اس مخلوق روشنی کو قیامت کے دن اللہ ختم فرما دیں گے، چاند اور سورج کو بے نور کر دیں گے، ستارے آسمان سے جھڑ جائیں گے، کیونکہ اب مخلوق چیزیں نہ رہی، ان کو دیکھنے کے لیے مخلوق روشنی کی ضرورت نہ رہی۔ اس کے مقابلے میں ایک نور اللہ کا اپنا ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ تعالی کا نور بہت طاقتور، اس کائنات کی کوئی چیز اللہ کے نور کو برداشت نہیں کر سکتی۔ طاقتور سے طاقتور فولاد بھی اللہ کے نور کو برداشت نہیں کر سکتا، مضبوط سے مضبوط پہاڑ بھی اللہ کے نور کو برداشت نہیں کر سکتا۔ صرف ایک انسان کا دل ایسا ہے جس میں اللہ کا نور سما سکتا ہے۔ انسان کے دل میں اللہ کا نور آ جائے، اس کا نام ہے ہدایت کا مل جانا، اور انسان کا دل اللہ کے نور سے خالی ہو جائے، اس کا نام ہے ضلالت یعنی گمراہ ہو جانا۔ ہر انسان کی سب سے پہلی ضرورت نور ہدایت کا مل جانا ہے۔ ہر انسان کی سب سے بڑی ضرورت نور ہدایت کا مل جانا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے بہت سی دعاؤں کو ذکر فرمایا ہے، لیکن سب سے پہلے اللہ تعالی نے ہدایت کی دعا کو ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کے شروع میں سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ میں اللہ نے کیا دعا رکھی ہے؟ اہدنا، اے اللہ تو ہم تمام انسانوں کو ہدایت نصیب فرما۔ تو یہ دعا جس کے حق میں قبول ہو جائے گی، اس کے حق میں قرآن کی باقی تمام دعائیں بھی قبول ہونے لگ جائیں گی، اور جس کے حق میں پہلی دعا قبول نہ ہوئی اور اس کو نور ہدایت نہ ملا، اس کے حق میں قرآن کی باقی دعاؤں میں سے کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ ہدایت کا مل جانا ہر انسان کی پہلی ضرورت ہے اور سب سے بڑی ضرورت ہے۔ جس کو نور ہدایت مل گیا اس کی مرنے کے بعد کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ جسے نور ہدایت نہ ملا، مرنے کے بعد اس کی ایک بھی ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ ایسا انسان جس کا دل اللہ کے نور سے خالی ہوگا، ایسا انسان دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور دوزخ میں اسے ہزاروں سال گزر جائیں گے، ایک گھونٹ پانی پینے کو نہیں ملے گا۔ لاکھوں سال گزر جائیں گے، ایک لقمہ کھانے کو نصیب نہیں ہوگا، اور کروڑوں سال دوزخ میں گزر جائیں گے، ایک منٹ کا آرام کرنا اسے نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر انسان کی سب سے پہلی ضرورت اور سب سے بڑی ضرورت نور ہدایت کا مل جانا ہے۔ دلوں میں ہدایت کا نور ڈالنا
اور دلوں میں سے ہدایت کا نور نکال لینا یہ ایک اللہ کا کام ہے۔ اللہ ہدایت دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو ہدایت دے دی، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو ہدایت نہیں دی۔ نبیوں کی بیوی کو ہدایت نہ دے، اور جو سب سے بڑا دوزخیہ فرعون، اللہ اس کی بیوی کو ہدایت دے۔ یہ اللہ نے دکھایا کہ ہدایت دینا نہ دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی سبب مقرر فرمایا۔ تو اللہ نے انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے نبیوں کی محنت کو سبب بنایا۔ کسے سبب بنایا بھائی؟ نبیوں کی محنت کو اللہ نے سبب بنایا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت سے نوازنا چاہتے تو ہدایت کی محنت دے کر اس قوم میں نبی کو بھیج دیتے۔ نبی آتا، ہدایت کی محنت آتی، دلوں میں ہدایت کا نور اترتا، لوگ اللہ کے دین پر عمل کرنے والے بن جاتے، اور پریشانیاں ختم ہو جاتی، اور راحتیں اور کامیابیاں اور عزتیں انہیں ملنے لگ جاتی، اور ان کے حالات سنور جاتے۔ نبی چلا جاتا، ہدایت کی محنت بھی چلی جاتی، دلوں میں سے ہدایت نکلنے لگتی، اللہ اسی قوم میں دوسرا نبی بھیج دیا کرتے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی چلا جاتا ہے قوم میں سے تو اللہ تعالیٰ اسی قوم میں دوسرا نبی بھیج دیا کرتے۔ ہر قوم کا الگ الگ نبی ہوتا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ، 5 قومیں دنیا میں ہوتی تو 5 نبی، اور 10 قومیں دنیا میں ہوتی تو 10 نبی، 50 قومیں دنیا میں ہوتی تو 50 نبی، اور ہر قوم کے اندر نبی کے بعد دوسرا نبی، نبی کے بعد دوسرا نبی، تو یہی سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں اللہ نے بھیجے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے 2 بڑی تبدیلیاں فرمائیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ تبدیلی فرمائی کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو قبیلہ قریش میں سے، لیکن نبی صرف قوم قریش کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے آپ کو تمام دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اور دوسری تبدیلی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی، پہلے تو نبی کے جانے کے بعد اللہ دوسرا نبی بھیجتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ اب حضور کی نبوت قیامت کے دن تک کے لیے قائم کر دی گئی ہے۔ آپ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے نبی، اور قیامت تک کے زمانوں کے لیے نبی۔ آواز آ رہی؟ قیامت تک کے زمانوں کے لیے نبی۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ترتیب بدل دی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے لیے امام بنایا، آپ کو تمام نبیوں کے لیے نبی بنایا، اور اللہ نے آپ کو تمام نبیوں کا سردار بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا۔ علاقہ آپ کا ساری دنیا کا، زمانہ آپ کا قیامت کے دن تک کا، اور عمر مبارک اللہ نے آپ کی کل 63 سال بنائی۔ پہلے نبیوں کے ساتھ اللہ نے معاملہ برعکس فرمایا، ہر نبی کا علاقہ بھی تھوڑا اور زمانہ بھی مختصر اور عمر بڑی لمبی ہوتی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے 1000 حج فرمائے تھے، تو 1000 سال تو عمر ان کی حج میں گزری، پہلے بھی ان کی عمر ہوگی، بعد میں بھی عمر ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم میں 950 سال تبلیغ فرمائی۔ اس تبلیغ فرمانے سے پہلے کا بھی زمانہ اور اس تبلیغ فرمانے کے بعد کا بھی زمانہ، ان کی عمر بھی بڑی لمبی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 175 سال بتائی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 سال کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ تو پہلے جتنے نبی آتے علاقہ مختصر، زمانہ تھوڑا اور عمر لمبی ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ علاقہ آپ کا پوری دنیا کا،
اور زمانہ آپ کا قیامت کے دن تک کا، اور عمر مبارک 63 سال، جس میں 40 سال آپ کی نبوت سے پہلے اور 23 سال آپ کی محنت کرنے کا زمانہ۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، احسان فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے حضور کا نائب بنایا، حضور کا قائم مقام بنایا، حضور کا جانشین بنایا، اور جو محنت اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگائی، وہی محنت اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذمے لگائی۔ اور اللہ نے وعدہ کیا، نبی محنت کرتے تھے، ہم نبیوں کی دعا جس طرح قبول کرتے تھے، یہ امت بھی نبیوں والی محنت کرے گی تو اس کی دعا بھی ہم نبیوں کی طرح قبول فرمائیں گے۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبیوں کو اور قسم کا نور دیں گے اور امتوں کو اور قسم کا نور دیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ دوسری امتوں والا نور نہیں دیں گے۔ قیامت کے دن اس امت کو اللہ تعالیٰ نبیوں والا نور عطا فرمائیں گے، اور اس دنیا میں جیسے نبیوں کی مدد فرمائی، اس امت کی بھی اللہ تعالیٰ نبیوں کی طرح مدد فرمائیں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری امت کو، صحابہ کرام کو پہلے دن سے دین کی محنت میں اپنے ساتھ استعمال فرمایا، اپنے کام میں ان کو شریک فرمایا۔ تمام مردوں عورتوں کو اللہ تعالیٰ کے فرمانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت میں پہلے دن سے لگایا، دین کی محنت میں پہلے دن سے لگایا۔ تمام مرد صحابہ بھی دعوت دینے والے تھے، تمام صحابہ کی عورتیں بھی دین کی دعوت دینے والی تھی، اور دعوت دینے سے صحابہ کا ایمان اور مضبوط ہوتا، کیونکہ یہ دعوت کا خاصہ ہے کہ جتنے زور سے دعوت ایمان کی دے گا اتنا زیادہ وہ داعی اپنے ایمان میں ترقی پائے گا۔ اس لیے صحابہ کرام کا ایمان دعوت دینے سے ترقی کرتا جاتا، اور دعوت کا یہ بھی فائدہ ہے کہ دعوت دینے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، غلط دنیا سے مٹ جاتا ہے، اور باطل کی جڑیں کٹ جاتی ہیں، اور کفر کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اذان دینے سے اور اقامت کہنے سے شیطان بھاگتا ہے، کیونکہ اذان اور اقامت دونوں دعوت اللہ ہیں۔ تو دعوت دینے سے ایمان، داعی کا اپنا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور غلط یقین، غلط طریقے، غلط جذبے دنیا سے مٹتے ہیں، اور دعوت دینے سے ہی صحیح یقین اور صحیح طریقے اور صحیح جذبے انسانوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور دعوت دینے سے جتنے انسانوں کو ہدایت ملے گی وہ دعوت دینا صدقہ جاریہ بنے گا، اور ان تمام ہدایت پانے والوں کے اعمال کے برابر اللہ تعالیٰ اس داعی کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ داعی مر کر بھی قبر میں بھی چلا جائے گا لیکن اس کا اعمال نامہ قیامت تک بند نہیں ہوگا۔ تو رسول پاک علیہ السلام کے زمانے میں تمام صحابہ کرام نے نیابت نبوت والی محنت تبلیغ کو اپنا اصل کام بنایا، اور اس کے تقاضوں کو سب سے آگے رکھا۔ اس کے تقاضے پورے ہو جاتے، اپنے کاروبار، زمیندارہ، گھر بار میں لگ جاتے، اور اگر اس کے تقاضے پورے نہ ہوتے تو گھر بار، کاروبار، زمیندارے کے تقاضوں کو قربان کر دیتے۔ اور صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 23 سال اس محنت کو کیا اور حضور کی نگرانی میں سیکھا، اور 25 سفر حضور نے خود ایسے کیے کہ آپ صحابہ کے ساتھ خود تشریف لے گئے، اور 125 سفر حضور نے صحابہ کے اپنے بغیر کروائے، تاکہ اپنی امت کی یہ تربیت فرماویں کہ میری امت میرے بغیر میرا کام کرنے والی بنے، میرے طریقے پر، اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ حضور ہمارے ساتھ ہو تو بھی اللہ ہماری مدد فرماتے ہیں، اور اگر حضور ہمارے ساتھ نہ ہو، حضور کا کام ہو اور حضور کے طریقے پر ہو تو بھی اللہ تعالی ہماری غیب سے مدد فرماتے ہیں۔ تو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کی محنت کو کرنے والے بنے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالی نے صحابہ کرام کو اس زمانے کے تمام انسانوں کا امام بنا دیا۔ اور ایک دن وہ آیا کہ روم اور فارس والے صحابہ کرام کی نظر کو دیکھ کر چلا کرتے تھے۔